نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جلیل القدر صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام احمد بن حنبل نے، اسی طرح امام ترمذی نے، امام حاکم اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے، اور اس بنیاد پر یہ حدیث ان ائمہ کے نزدیک درست ہے، صحیح ہے، جبکہ خود امام احمد بن حنبل کی رائے اس بارے میں یہ ہے، جیسا کہ امام ابن حبان کی بھی رائے ہے، کہ اس میں ایک راوی ضعیف ہے، اور ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا موقف یہی ہے کہ ان سے روایتیں نہ لی جائیں، خاص طور سے اگر وہ اپنی کسی روایت میں منفرد ہوں، یعنی ان کے علاوہ کسی اور نے وہ روایت نقل نہ کی ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ جو مشرح بن حاعان ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں بعد کے لوگوں میں، وہ عقبہ بن عامر سے روایت کر رہے ہیں، مشرح بن حاعان، اور ان کو امام احمد بن حنبل نے اور اسی طرح امام ابن حبان نے رحمہم اللہ منکر قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے ساتھیوں میں سے ہیں اور بہت بڑے جلیل القدر محدث بھی ہیں، انہوں نے، اور اسی طرح جیسا عرض کیا امام حاکم نے، امام ترمذی نے اور امام طبرانی نے اسے قبول کیا ہے، اور اس کے دو متابعات بھی بیان کی جاتے ہیں، شاہد بیان کی جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی ضعیف ہیں روایتیں۔ تو اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں یہ حدیث ضعیف ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عموم میں اکثر ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے کہ یہ حدیث بہرحال اس کے کچھ اور موضوعات سے، کچھ اور احادیث سے یہ بات اور بھی نکھر جاتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدثون ہوتے تھے کہ جن سے کلام کہلوایا جاتا تھا، باتیں کہلوائی جاتی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کچھ باتوں کا الہام فرماتے تھے، اور اس امت میں وہ سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کی طرف سے ان پر الہام ہوتا ہے اور وہ کچھ باتیں ایسی فرماتے ہیں، اسی لیے آپ کے موافقات ہیں بخاری شریف میں اور دیگر کتب میں، آپ کے موافقات جو آئے ہیں، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5، اور بعض ائمہ نے آپ کے 30 موافقات جمع کی ہیں، یعنی وہ باتیں جو آپ نے فرمائی وہ بعد میں وحی کا حصہ بن گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس حوالے سے تو بلند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث اگر ہم نے ان ائمہ کی رائے میں قبول کر لی کہ یہ صحیح ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ان ائمہ جو دو بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان رحمہم اللہ، ان کے نزدیک چونکہ یہ صحیح نہیں ہے اور اکثر کے نزدیک صحیح ہے، تب پھر بھی اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھیں گے کہ چونکہ دیگر روایات اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اگرچہ ان میں جو دو ہیں زیادہ اس موضوع پر وہ تو ضعیف ہی ہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی حدیث محدثون والی جو ہے وہ تو صحیح ہے بالکل، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، اور پھر خود ان کی اپنی حدیث بخاری شریف کی کہ جس میں آپ نے اپنے موافقات کا تذکرہ کیا، تو ان سب سے بات کسی نہ کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خاص شان بیان فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنے لیے نبی کی حیثیت سے چنتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کہ ہم بندوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے لیے پیغامبر، نبی کے درجے کے یا جن سے ہمیں کلام کرنا ہے ان کو اللہ چن لیتے ہیں، جن کو
پیغام رسانی کے لیے چن لیتے ہیں. تو وہ پیغام رسانی فرشتوں میں جبریل مثلاً کرتے ہیں، کبھی میکائیل کرتے ہیں، لیکن عموماً جبریل. اور انبیاء انسانوں میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چنتے ہیں. اللہ یصطفی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چنتے ہیں ان کو. اور وہ ملائکہ میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کو اللہ چنتے ہیں ان میں یقیناً کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہیں کہ جو کمالات کے درجے کو پہنچتی ہیں. بغیر صلاحیت کے تو کسی کو نبی نہیں بتایا جاتا یا بنایا جاتا. تو ایک بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہوتی ہے ان لوگوں کو جن میں اس طرح کی صلاحیت ہوتی ہے. اب یہ عہدہ ختم ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی ان کے بعد نبی نہیں ہو سکتا کسی بھی عنوان سے. ان سے پہلے ہو گئے نبی سارے، بس یہ آخری نبی ہیں. اس کے بہت دلائل ہیں اور امت کا اجماع ہے. لیکن وہ لوگ جن میں اس کی صلاحیت ہو کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو ان کو مل سکتی ہوتی، تو اس کی پاسبلٹی تو رہے گی، اس سے کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا. جس کا مطلب ہے کہ کبھی کوئی نبی تو نہیں ہوگا، لیکن جس میں نبوت کی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی شان ہو، ایسے لوگ صحابہ میں سے ہوں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس خالی اس طرف اشارہ فرمایا ہے. چنانچہ ایک بات اور حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سچے خواب جن لوگوں کو آتے ہیں، اچھے اچھے خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کی جو بھی توجیہ کی جائے، بہرحال یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ کچھ نہ کچھ حصے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو اللہ نے چن لیا، جن کو اللہ نے پسند فرما لیا، ان کے لیے متعین کر دی کہ خواب میں دیکھ لیں اتنا حصہ ہی صحیح. یا کوئی بات الہامی طور پر ان کی زبان سے عطا ہو گئی، جیسے کہہ دیا جاتا کبھی، یہ تو لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے. یہ شعر مثلا اقبال کے بہت سے شعر ہیں اور بھی دیگر لوگوں کے، تو ایسا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بات ایسی کہلوا دیتے ہیں جس میں بڑی حکمت ہوتی، بڑے موتی ہوتے ہیں. تو بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بہت بڑی ہے اور بہت بڑا مقام ہے. اب ایک آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ان سے اونچے ہیں درجے میں اہل سنت والجماع کے نزدیک. تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات خود بخود ثابت ہی ہو. جب ان سے نیچے درجے کے ایک بزرگ کے لیے، ایک صحابی کے لیے ثابت ہو گئی حدیث سے، تو پھر ان کے لیے بھی ثابت ہوگی. نمبر 2 یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک میں صلاحیت ہو نبوت کی لیکن دوسرے میں بھی ہو، کیونکہ یہ تو ایک ہمہ جہتی چیز ہے اور اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اوورال سیدنا عمر سے بہت اوپر ہے، لیکن ایک خاص عنوان سے، کسی خاص موقع پر، کسی خاص انداز سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ان کا کوئی درجہ زیادہ اونچا ہے تو وہ کوئی وجہ ہوگی، وہ اللہ ہی جانتے ہوں گے. اس لیے اس بارے میں کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا. بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ حدیث اکثر ائمہ کے نزدیک صحیح ہے، گو 2 بڑے اماموں کے نزدیک یہ حدیث کمزور ہے. اس میں ایک راوی مشرح بن حعان ہے جو بعض نے ان کو منکر لکھا ہے، تو اس لیے وہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے سند کی وجہ سے. مضمون پر اعتراض نہیں ہے، حدیث کا جو موضوع یا مضمون ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے، اس پر اعتراض نہیں ہے کسی کو. سند میں ایک شخص کے ہونے کی وجہ سے اس سند کو رد کیا جاتا ہے، یہ دیانت کا تقاضا ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی ایسا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ مانے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے، اس بنیاد پر ایمان کا یہ حصہ بن جائے یا اہل سنت والجماع کا یہ عقیدہ بن جائے. نہیں، یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ذاتی طور پر کسی سے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے، وہ جس کے بھی شان میں جو بھی بات پہنچتی ہے تو بس اس سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، ہمارے بھی سر کا تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہیں. تو اللہ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. رہی یہ بات کہ اس پہ بحث مباحثے کرنا، ایک دوسرے سے ان موضوعات کو چھیڑنا، تو یہ مناسب باتیں نہیں ہیں. اللہ سب پر فضل و کرم فرمائے.